السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر تمام اہل وطن اور عالم دنیا کے سبھی مرد و زن کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مبارک موقع پر یعنی رمضان المبارک کے چاند نظر آنے پر اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی آمد پر ہمارے دادا جی قبلہ حاجی فیض محمد فیض چیف سحر قاضی صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم رمضان المبارک کے مہینے پر اور رمضان المبارک کے چاند کی خوشی میں سماعت فرمائے کہ دکھائی دے چکا ہے ماہ رمضان مسلمانوں، دکھائی دے چکا ہے ماہ رمضان مسلمانوں، ہوا ہے جس میں نازل ہم پہ قرآن مسلمانوں، ہوا ہے جس پہ نازل ہم پہ قرآن مسلمانوں، یہ قرآن جو ہمارا رہنما ہے اور ایماں ہے، یہ قرآن جو ہمارا رہنما ہے اور ایماں ہے، نہ ہو جس کو یقین اس پر تو وہ لاریب سیتا ہے، نہ ہو جس کو یقین اس پر تو وہ لاریب سیتا ہے، اور کیے ہیں چند دن کے فرض روزے ہم مسلمان پر، کیے ہیں چند دن کے فرض روزے ہم مسلمان پر، خدا نے کیا شفقت کی ہے دیکھو ہم مسلمان پر، خدا نے کیا شفقت کی ہے دیکھو ہم مسلمان پر، کسی امت پہ تھے 6 ماہ یا 6 ماہ کے روزے، کسی امت پہ تھے 6 ماہ یا 6 ماہ کے روزے، صفی اللہ کی امت پر ایام بیض کے روزے، محرم کے کسی پر اور کسی پر ماہ شعباں کے، رسول پاک کی امت کو بخشے ماہ رمضان کی، رسول پاک کی امت کو بخشے ماہ رمضان کی۔ اور مسلمانوں یہ روزہ اور نیت فرض ہے بے شک، مسلمانوں یہ روزہ اور نیت فرض ہے بے شک، ادا کرنا ضروری ہے یہ ہنسنا قرض ہے بے شک، یہ ادا کرنا ضروری ہے یہ ہنسنا قرض ہے بے شک۔ اور مقطع سماعت فرمائے کہ یہ بحر فیض جاری ہے اٹھاؤ فائدہ اس سے، یہ بحر فیض جاری ہے اٹھاؤ فائدہ اس سے، بلند قسمت تمہاری ہے اٹھاؤ فائدہ اس سے، بلند قسمت تمہاری ہے اٹھاؤ فائدہ اس سے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا مقدس مہینہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد گرامی کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سے متعلق چند حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو سرکس جنات اور جو شیطان ہوتے ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد 3 صفحہ نمبر 1194 اور حدیث نمبر 3103 پر ہے، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 758 اور حدیث نمبر 1079 پر ہے۔ آگے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں کا اگر لوگوں کو
اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا علم ہوتا تو میری امت یہ خواہش کرتی کہ اے اللہ پوری سال ہی رمضان المبارک ہی کر دے۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف شعب الایمان کے اندر ہے۔ اور آگے حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے، یعنی بحالت ایمان ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 22 اور حدیث نمبر 38 ہے۔ یہی حدیث پاک مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 523 اور حدیث نمبر 760 ہے۔ یہی حدیث پاک سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 49 اور حدیث نمبر 1372 ہے۔ یہی حدیث پاک سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 526 اور حدیث نمبر 1641 پر موجود ہے۔ آگے حدیث پاک سماعت فرمائیے مبارک مہینے کے حوالے سے۔ آگے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن ایک منادی لگائی جائے گی کہ روزے دار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ باب ریان، یعنی وہ باب ریان سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور جب تمام روزے دار جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام روزے دار باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 808 اور حدیث نمبر 1152 ہے۔ اور آگے یہی حدیث سنن ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 765 پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کی تمام رحمتوں برکتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔